بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا کا نام اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 لڑکے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام راحیل تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بیت یامین عطا فرمائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ وصال فرما گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے ہی تھے تو ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بات دوسرے بھائیوں گوارا نہ گزرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں رحیم عورت کا ذکر آتا ہے جو زلیخا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ تیموس بادشاہ کی نسل میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بے تحاشا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دن زلیخا سوئی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے خواب میں آئے، جبکہ ابھی تک زلیخا نے حضرت یوسف کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی خواب میں حضرت یوسف کو دیکھتے ہی زلیخا اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس کے بعد بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی تو زلیخا کا عشق مضبوط ہو جاتا تھا۔ ایک دن زلیخا نے خواب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہے۔ اسی سال زلیخا کو عزیز مصر کی طرف سے شادی کا پیغام ملا تو زلیخا نے اس رشتے کو فوری قبول کر لیا۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ زلیخا تو پہلے ہی عزیز مصر کو خواب میں دیکھ چکی، اس لیے زلیخا نے شادی کرنے پر فوری ہاں کر دی تھی، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عتیف بن رہیب کا تھا۔ اس طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی زلیخا کو یہ علم ہو گیا کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو میرے خوابوں میں آیا کرتا ہے، جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے نکالنے کے بعد ایک تاجر نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ فروخت ہوتے ہوتے مصر کے بازار میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ خوبصورت لڑکے کو میں خرید لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر عزیز مصر کو ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور دیگر اشیاء دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔
यूं आपने मिस्र की सरजमीन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दी। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरोख्त होते हुए अजीज मिस्र के महल पहुंच गए। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से अजीज मिस्र के महल में जिंदगी बसर करने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से हुस्न जमाल के ताकत थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवानी को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम का हुस्न अरूज पर आ गया। जुलेखा की नज़र जब आप पर पड़ी तो वो आपके हुस्न को देखती ही रह गई। पाक कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, वो जिस औरत के घर पे था वो औरत उसको फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी लो आओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की पनाह, तेरा शौहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत दी, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। जबकि जुलेखा बचपन से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाबों में देखती हुई आ रही थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाया तो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। अपने महल के दरवाजे बंद करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाहों की दावत दी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो, बेशक अल्लाह ताला देख रहा है। लेकिन जुलेखा अपनी ख्वाहिश पूरी करने से बाज ना आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरों के अंदर बंद करके जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर दरवाज़ों की तरफ भागे तो दरवाजे अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद खुलते। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता जाता। आखिरी दरवाजे के पास पहुँचे तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को पीछे से पकड़ लिया। इस वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फट गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी दरवाज़ा खोला तो अपने सामने अपने आका को पाया। अजीज़ मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा तो जुलेखा ने अपने खामंद को बताया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता है। जुलेखा ने अपने खामंद से कहा जो बंदा तेरी बीवी के साथ बदकारी करना चाहता हो तो उसको दर्दनाक सज़ा दी जाए। अरशाद बारी ताला है, यूसुफ बोले यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बोल रही थी। इस वक्त अजीज़ मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। रवायात में है एक छोटे नौमौलूद बच्चे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। इस छोटे से बच्चे ने कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार हैं, अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो जुलेखा गुनहगार है। इस तरह इस बच्चे ने अल्लाह ताला के हुक्म से बोलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। कुरान पाक की सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 में है कि औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी, अगर उसका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है, वो झूठा है। अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी है, यूसुफ सच्चा है। अजीज़ मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। सब ने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा मकर फरेब है। इसमें कोई शक नहीं है कि औरतों के फरेब बहुत ही बड़े होते हैं। अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा तू इस बात का फिक्र ना कर। फिर अजीज़ मिस्र ने जुलेखा को कहा कि तू अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। चुनाचे जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस गुनाह की तरफ माइल करने का किस्सा पूरी कौम में आग की तरह फैल गया। पूरे मिस्र की ख़वातीन हजरत जुलेखा को बुरा भला कहने लगी।
کہ اپنے ہی غلام کے ساتھ عاشقی معشوقی کرنے لگی ہوئی ہے۔ اس طرح پورے مصر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ ہم تو اس غلام کو نیک نیت مانتے ہیں، یہ غلطی زلیخا کی ہے جس نے اپنے غلام کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ سب عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں، زلیخا نے سب عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دکھانے کا ارادہ کیا، لہذا مصر کی عورتوں کو بھی پتہ چل سکے کہ زلیخا کیوں یوسف کے حسن پر عاشق ہوئی۔ ایک دن زلیخا نے بڑے بڑے سرداروں کی بیوی کو اپنے محل کے اندر دعوت دی۔ زلیخا نے سب عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں پکڑا دی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے آگے سے گزرو۔ ادھر مصر کی سب عورتیں پھل تراش رہی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے آگے سے گزرے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو سب عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو دیکھ کر زلیخا بولی، یہی وہ غلام کہ جس کی وجہ سے تم سب مجھ پر لعن طعن کر رہی ہو، مجھے بدنام کر رہی ہو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا، میں نے ہر طرح سے اس کے ساتھ اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانے تو اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہو جائے گا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ پورے مصر کی عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کا الزام لگا کر اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ اس طرح سے لوگوں کی نظر میں میری عزت قائم رہے گی۔ زلیخا نے عزیز مصر کی بہت ہی منتیں کی، لہٰذا عزیز مصر نے زلیخا کی بات مان لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کروانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا، میری بیوی کی عزت پورے مصر میں نیلام ہو رہی ہے، اب میں آپ کو قید خانے میں بند کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال قید میں گزار دیے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف کو قید سے رہائی مل گئی۔ اللہ کی قدرت سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے تھے۔ اس طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا، زمانے میں عروج و زوال آتے رہے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا مجبور اور تنگ دست ہو چکی تھی۔ زلیخا بوڑھی ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ زلیخا کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے بسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کریں، شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ پر رحم آ جائے اور آپ کی مالی امداد کر کے آپ کو غنی کر دے۔ شوہر نے بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر نیکی کی ہے۔ آخرکار زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر جا بیٹھے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 1,00,000 لوگوں کے ساتھ نکلے، جس میں آپ علیہ السلام کے وزیر اور بشیر بھی موجود تھے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور زلیخا کھڑی ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا،
کہ پاکی ہے اس ذات کی جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ زلیخا نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کو صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے گناہ کی سزا اللہ نے دے دی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری ساری دولت جاتی رہی، میری آنکھوں کی روشنی چلے گئی، میں لوگوں کے ساتھ سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے دریافت کیا کہ تیرے دل میں میری محبت باقی ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ زلیخا رضامند ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد نے زلیخا کو یہ پیغام دیا تو زلیخا نے قاصد سے کہا، مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جبکہ میں اب کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ اب تو میں بے زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بینائی جاتی رہی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا حسن و جمال پھر سے بحال کر دیا۔ اس طرح زلیخا پھر سے پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تو زلیخا باکرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بچے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔